میں نے کہا سب سے بڑا الزام دیوبند پہ تحذیر الناس کا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے منکر ہیں. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں نے کہا اٹھا, میں کسی پہ کیچڑ نہیں اٹھاتا, میں کسی پہ کی تنقید نہیں کرتا. میں نے کہا اٹھا, پیر کرم شاہ کے بیٹے نے امیر الحسنات نے کتاب لکھی, جمال کرم لکھی, اس میں لکھا کہ پیر کرم علی شاہ نے لکھا کہ تعلق دیوبند سے تعلق رکھنے والے مولا قاسم نانوتوی نے جو تحذیر الناس لکھی ہے, اس تحذیر الناس میں خدا کی قسم دیوبند نے جتنی نبی کی نبوت کو بیان کیا, نبی کی شان کو بیان کیا, ہمارے بریلوی علماء بھی اس کو نہیں بیان کرتے. میں نے کہا آگے چل, بریلوی مسلک کے پیشوا جسے مانتے ہیں پیر قمرالدین سیالوی نے کہا کہ مجھے اس پہ فخر ہے کہ میری سند دیوبند سے جاتی ہے, میرا سلسلہ نسب قاسم نانوتوی سے جاتا ہے. میں نے کہا آگے آ, بریلوی مسلک کے علماء پیر نصیر الدین نصیر نے کہا کہ دیوبند کو گالیاں دینے والوں, دیوبند پہ کفر کے فتوے لگانے والوں, پیر نصیر الدین نصیر نے کہا میرے جد امجد پیر میر علی شاہ نے کہا کہ جب مولا سید انور شاہ کشمیری تشریف لاتے تو میرے جد امجد پیر میر علی شاہ صاحب باہر آ جاتے اور استقبال میں کھڑے رہتے جب تک انور شاہ کشمیری روانہ نہ ہو جاتے. استقبال میں کھڑے رہتے, ادب میں کھڑے رہتے, ان کا احترام کرتے, پھر مان لے کہ مولا قاسم نانوتوی نے جو کتاب لکھی تحذیر الناس لکھی وہ ختم نبوت کا انکاری نہیں ہے, ختم نبوت کا اقراری ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ دیوبند وہ ہیں کہ جن کے حصہ میں اگر تبلیغ کا مسئلہ آیا تو بانی تبلیغ مولا اشتیاق کاندر بھی اٹھے, اگر مسئلہ جہاد کا آیا تو شیخ الہند اٹھا. پھر اسی بات کا آگے چلیے, جہاد کا مسئلہ آیا تو دیوبند میدان اترنے والے, اگر سیاست کا مسئلہ آیا تو مفتی محمود اور دیگر علماء سیاست کرنے والے. آج بھی قائد ملت اسلامیہ, قائد انقلاب مولانا فضل الرحمان ہے. پھر مان لو کہ دیوبند وہ ہے کہ جس نے جہاد بھی کیا ہے, تدریس بھی کی ہے, کہ جن علماء نے تبلیغ بھی کی ہے اور تمہیں دین کا درس بھی دیا, تبلیغ کا درس بھی دیا, جہاد کا درس بھی دیا. یہ دارالعلوم دیوبند ہے کہ جنہوں نے ہر میدان میں کام کیا ہے. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے, کون قاسم نانوتوی, کہ مولا قاسم نانوتوی مولانا عبدالسلام نے جس عالم سے پڑھا, شیخ العربی والا جب سید حسین مدنی نے پڑھا, شیخ الہند مفتی محمود حسن دیوبندی سے, مفتی محمود حسن دیوبندی نے پڑھا, مولانا محمد قاسم نانوتوی سے مولانا قاسم نانوتوی نے پڑھا, شیخ اسحاق سے شیخ اسحاق نے پڑھا, شیخ عبدالغنی سے شیخ عبدالغنی نے, شاہ عبدالعزیز سے شاہ عبدالعزیز نے, شاہ ولی اللہ سے شاہ ولی اللہ نے, شیخ ابو طاہر مدنی سے شیخ ابو طاہر مدنی نے, حضرت علامہ محمد بن احمد سے علامہ محمد بن احمد نے, حافظ حسام الدین سے حافظ حسام الدین نے, شیخ ربیع بن سبی سے شیخ ربیع بن سبی نے, امام عینی ترمذی سے امام عینی ترمذی نے, امام بخاری سے امام بخاری نے, حضرت حماد سے حضرت حماد نے, عبداللہ بن مبارک سے عبداللہ بن مبارک نے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے امام ابو حنیفہ نے, حضرت انس بن مالک سے انس بن مالک نے رسول اللہ سے پڑھا. مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کے بانی ہیں اور ہم سب کے بڑے محسن ہیں, فاضل دیوبند. اور کیا کہیں ان کی شان میں, ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں. اللہ تعالی حضرت کو اپنی شایع نشان خاص وہ عالم برزخ میں نور نصیب فرمائے. حضرت کی آل اولاد میں حافظ مظہر صاحب ہیں, درس نظامی پڑھ رہے ہیں, تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ایک تو لوگوں کی محبتیں لیں, دوسرا چند ایک لفظ بول کر علماء سے تھپکی اور شاباش بھی وصول کریں. بھائی مظہر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کے اظہار کریں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گر تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی. ایک جان تسو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے افسردہ سے، ایک جان تسو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے. دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین علماء کرام، میں نے آج اکابر علماء دیوبند کے موضوع پہ بات کرنی تھی اور میں نے بڑے تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا ارادہ تھا، لیکن وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں بڑے شارٹ کٹ اور اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے معروضات پیش کرتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے 5 لوگ ہیں، جن میں سر فہرست اور پہلے نمبر پہ ثانیہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، دوسرے نمبر پہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے حجت اللہ فی الارض متکلم اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، تیسرے نمبر پہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے محدث احمد علی سہارنپوری ہیں. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے حافظ رفیع الدین ہیں. 5ویں حضرت عابد حسین صاحب ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. میں بڑے اختصار کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے اکابر کی قرآن کریم کی آیت ہے وَفِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَرُمَّانٌ کہ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے. دارالعلوم دیوبند کے ساتھ جوڑتے ہوئے اردو زبان میں ایک لفظ چلتا ہے جسے نیک فعلی کہتے ہیں. یہی لفظ عربی میں اسے تفاعل کہتے ہیں. تفاعل اور نیک فعلی کا مطلب کیا ہے؟ اس تمہارے کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا، آپ نے اس کا نام اسد رکھا. کسی نے پوچھا کہ آپ نے اسد کیوں رکھا؟ اس کا معنی تو شیر ہے. آپ کے گھر میں تو انسان پیدا ہوا، نام اسد اس لیے رکھا. اسد کا معنی شیر ہے، شیر دلیر ہوتا ہے، اور میں نے نام اسد اس لیے رکھا تاکہ میرا بیٹا بھی دلیر ہو. اس کی حدیث مبارک میں روایات ملتی ہیں. امام الانبیاء نے جناب علی المرتضیٰ سے پوچھا، علی آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نام کیا رکھا؟ فرمایا نام حرب رکھا. کہا حرب کا معنی تو جنگجو ہے، آپ اس کا معنی حرب کی بجائے آپ اس کا نام حسن رکھیں، اس لیے کہ جنگجو نہ بنے بلکہ صلحجو بنے. حضرت علی نے اس کا نام حسن رکھا، پھر وہ جنگجو کی بجائے صلحجو بنا ہے، تو اس کو تفاعل نیک فعلی کہتے ہیں.
میں تفاعل نیک فالی کے اس عنوان پہ بات کرتا ہوں۔ میں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے رشید احمد گنگوہی کو دیکھا، نام ان کے رشید آتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کو دیکھا تو مجھے ایک واقعہ ملا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے جب بیزار ہو گئے، جب ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو ضد کیا، جب ان کو حد نرمی پہ ان کی قوم اتری تو لوط علیہ السلام نے اپنی بستی کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور چھوڑتے ہوئے فرمایا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو میری بات کو سمجھے؟ رشید کسے کہتے ہیں؟ جو فتنوں کا دروازہ بند کر دے۔ پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے رشید احمد گنگوہی ہے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کے بعد فتنوں کا دروازہ بند کیا۔ میں نے دوسرے شخص کو دیکھا، نام قاسم ہے۔ میں نے حدیث مبارک میں دیکھا، حدیث مبارک میں مجھے امام الانبیاء کی روایت ملی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، الانبیاء فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، کہ میں محمد قاسم، مجھے اللہ علم و عمل عطا کرتے ہیں، میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ اس سے مراد دنیا کی دولت نہیں بلکہ علم و عمل ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی، پھر میں نے تفاعل میں آ کے یہ بات کہہ دی ہے کہ مولانا قاسم ننوتوی بھی علم و عمل آگے پھیلانے والے ہیں۔ حاجی سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ مولانا قاسم صاحب آپ تو میرے ساتھ بیعت ہیں، آپ مجھے وہ خط نہیں لکھتے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ میں خط کیا لکھوں؟ جب میں ذکر کرتا ہوں مجھے بوجھ محسوس ہوتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے اوپر کسی نے پتھر کی چٹان رکھ دی۔ فرمایا یہ حالت تو بہت مبارک ہے۔ کہتے جی کیسے؟ کہتے کہ امام الانبیاء پہ جب وحی آتی تو جب وحی آتی ایسے لگتا ہے جیسے بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ پھر دیکھتے کہ امام الانبیاء اونٹ پہ ہوتے، اونٹ بیٹھ جاتا، سردیوں کے موسم میں وحی آتی، پسینہ آ جاتا۔ امام الانبیاء کسی کے ران پہ سر رکھ کے لیٹے ہوتے، ایسے لگتا ہے جیسے ران ٹوٹ رہی ہے۔ یہ حالت تو بہت مبارک ہے، اس لیے کہ آپ کے قلب میں فیضان نبوت آ رہا ہے۔ تو مولانا قاسم ننوتوی وہ ہے جس کی پوری دنیا میں ایک نام ہے۔ میں نے تیسرے آدمی کو دیکھا، اس کا نام محدث احمد علی سہارنپوری ہے۔ آپ کے تمہارے اس پاکستان اور پوری دنیا میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری پہ جس کا حاشیہ ہے وہ محدث احمد علی سہارنپوری کا ہے، محدث احمد سہارنپوری۔ میں نے احمد کو دیکھا تو احمد کا نام میں نے قرآن پاک میں دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے جانے کے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ احمد بشارت دینے والے کو کہتے ہیں۔ پھر میں نے تفاعل میں آ کے یہ بات کہہ دی ہے کہ مولانا محدث احمد سہارنپوری وہ ہیں کہ جس نے علوم نبوت کی بشارت دی ہے، ان کے نام میں علی ہے۔ میں نے حدیث مبارک میں دیکھا، حدیث مبارک میں مجھے حدیث ملی، امام الانبیاء فرماتے ہیں، الکامل بن عدی میں اس حدیث موجود ہے۔ حضرت امام الانبیاء فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ پھر میں نے یہ تفاعل یہ بات کہہ دی ہے، دارالعلوم دیوبند یہ علم کا دروازہ ثابت ہوا ہے۔ میں نے چوتھے شخص کو دیکھا جس کا نام حضرت مولانا رفیع الدین ہے۔ میں نے رفیع کے بارے میں دیکھا، قرآن کہتا ہے اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو میرے بندوں میں آنا پڑے گا، تو پھر بنیاد رکھو۔ دارالعلوم دیوبند وہ شخص جنہوں نے بنیاد رکھی، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کا رستہ دکھاتے ہیں۔ میں نے پانچویں شخص کو دیکھا جس کا نام حضرت عابد حسین ہے۔ قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اگر تم خدا علم و عمل جس کو دیتا ہے اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے، تو پھر جو بھی دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھے، حق والوں کے ساتھ تعلق رکھے، تو یہ بھی جنت کا رستہ دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا آگے چلیے، دارالعلوم دیوبند میں پہلے استاد پہلے شاگرد محمود ہیں، شاگرد بھی محمود ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں جانے چاہتے ہو میرے لیے دعا کرو، خدا مجھے مقام محمود عطا کرے۔ تو خدا نے مقام محمود امام الانبیاء کو عطا کرنا، محشر کے دن اس جھنڈے کے نیچے وہ ہوگا جو امام الانبیاء کا نام لیوا ہوگا۔ پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والا وہ بھی محمود ہے، اور جو آگے شاگرد بیٹھا وہ بھی محمود ہے۔ میں نے کہا دیوبند والے، میں نے تفاعل میں یہ بات کہہ دی ہے کہ دارالعلوم دیوبند وہ ادارہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا آگے نکلیے، دارالعلوم دیوبند
دیوبند میں شاگرد نکلے مولانا سید انور شاہ کشمیری ہیں کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا مجھ سے پوچھے کہ اسلام کی حقانیت پہ دلیل کیا ہے، میں اسلام کی حقانیت پہ دلیل دیتے ہوئے علامہ انور شاہ کشمیری کا وجود پیش کروں گا۔ کون انور شاہ کشمیری؟ جب انور شاہ کشمیری دنیا سے چلا گیا تو سب لوگ اپنے تعزیتی کلمات کہہ رہے تھے، تو علامہ اقبال نے کہا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پھروتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ آگے چلیے، دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والے عبید اللہ سندھی ہیں، دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والے مولانا اشرف علی تھانوی ہیں جن نے 2800 کتابیں لکھے، تصوف کے میدان میں ماہر شخص مانے جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والے علامہ شبیر احمد عثمانی ہیں۔ کون شبیر احمد عثمانی؟ کون ظفر احمد عثمانی؟ پاکستان کی دھرتی پہ سرکاری سطح پہ 2 دفعہ جھنڈا لہرایا گیا، اور یہ مجھے سعادت ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والے لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرانے کی بات آئی، جب تحریک چلی تو سب سے پہلے جب مذہبی تحریک ہوتی ہے اس تحریک کو پروان چڑھانے والے، اس تحریک کو اٹھانے والے یہ علماء ہوتے ہیں۔ پاکستان کا بننا یہ مذہبی تحریک تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست کا محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا بننا یہ ایک مذہبی ریاست تھی۔ پاکستان کی دھرتی پہ 2 دفعہ جھنڈا لہرایا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جس کو بلایا ہے وہ شبیر احمد عثمانی ہے۔ دوسری دفعہ جب پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا تو ظفر احمد عثمانی ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والے ہیں۔ میں نے کہا آگے چلیے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف کے میدان کے ماہر تھے، میں نے مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان جو بہاولپور کی عدالت میں 7 سال انہوں ختم نبوت کا بیڑا اٹھایا، ختم نبوت کا کیس لڑا، بالآخر ختم نبوت کا مقدمہ یہ مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی، یہ وہ لوگ تھے جو میدان جہاد میں اترے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امت کی اصلاح کی ہے، یہ وہ لوگ تھے مولانا سید حسین احمد مدنی جو مدینہ منورہ میں 14 سال حدیث کا درس دیتا ہے۔ جب مالٹا کی جیل سے مالٹی کے جیل میں آرڈر آگے گرفتاری کے تو سید حسین احمد مدنی نے نبی کے روزے کو دیکھا، پھر مالٹا کی جیل کو دیکھا تو مولانا سید حسین احمد مدنی نبی کے روزے کو مخاطب ہو کے کہنے لگے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو یہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو یہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو یہ جذبہ بلالی۔ پھر انہوں نے مالٹا کی جیل بھی کاٹی، مولانا شاہ الہند نے بھی مالٹا کی جیل کاٹی۔ پاکستان کا بننا 2 شخص تھے، حسین احمد مدنی کا کہنا تھا پاکستان نہیں بننا چاہیے بلکہ ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی اکثریت ختم ہو رہی ہے۔ میں خطیبانہ طرز پہ نہیں وکیلانہ طرز پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سید حسین مدنی کا نظریہ بھی ٹھیک تھا۔ ادھر حکیم الامت ہے وہ کہتے پاکستان بننا چاہیے، اس کا نظریہ بھی ٹھیک تھا۔ میں دفاع کرتا ہوا اپنے اکابر کا دفاع کرنا فرض سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا آج لوگ کہتے ہیں 2 قومی نظریہ کی بات تھی، ہندو اور مسلم کی بات تھی، پھر حسین مدنی نے کیوں کہا پاکستان نہیں بننا چاہیے؟ اشرف علی تھانوی نے کیوں کہا پاکستان بننا چاہیے؟ میں نے کہا بات کو سمجھیے، مولانا حسین مدنی کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان تقسیم نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کی اکثریت ختم ہو جائے گی۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا یہ نظریہ تھا پاکستان بننا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اسلامی قانون ہو اور اسلام نافذ کیا جائے تاکہ مسلمان اپنی عبادت کھلے بلند کر سکے۔ تو مولانا کا دونوں کا نظریہ تھا۔ میں نے کہا ایک شعر پڑھا جاتا ہے، حسین مدنی نے کہا کہ یہ قومیں اوتان سے بنتی ہیں، آج سکھ بھی اپنا شناختی کارڈ اٹھائے اور مسلمان بھی اٹھائے، قومی لکھا ہوگا کہ قومی شناختی کارڈ، یہ نہیں لکھا ہوگا۔ حسین مدنی کا نظریہ یہ تھا کئی قومیں ملے تو وطن بنتا ہے۔ میں نے کہا آج وہی بات ثابت ہوئی، پاکستان کے نادرا کے دفتر اپنے ID کارڈ پہ سکھ ہوگا، ہندو ہو یا مسلمان ہو یہ نہیں لکھے گا سندھ کا سکھ کا شناختی کارڈ، مسلمان کا شناختی کارڈ، بلکہ قومی شناختی کارڈ لکھے گا۔ پھر مان لے کہ جو حسین مدنی نے کہا وہ حق کہا، وہ سچ کہا۔ مولانا حسین مدنی کا نظریہ یہ تھا کہ مخالف تھے پاکستان کے بننے میں۔ میں نے کہا اٹھا کلیات اقبال اٹھا، میں نے علامہ اقبال کو دیکھا، علامہ اقبال کیا کہتا ہے
کہتا ہے کہ اقبال جس علوم کی ابجد کو نہیں پہنچا، علامہ اقبال جس علوم کی ابجد کو نہیں پہنچا، مدنی ان علوم کا کامل امام ہے، وہ کامل امام مانتا ہے، تجھے گستاخ رسول کہتا ہے۔ میں نے کہا سب سے بڑا الزام دیوبند پہ تحذیر الناس کا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے کہا اٹھا، میں کسی پہ کیچڑ نہیں اٹھاتا، میں کسی پہ کی تنقید نہیں کرتا۔ میں نے کہا اٹھا، پیر کرم شاہ کے بیٹے نے امیر الحسنات نے کتاب لکھی، کرم جمال کرم لکھی، اس میں لکھا کہ پیر کرم علی شاہ نے لکھا، اور تعلق دیوبند سے تعلق رکھنے والے مولا قاسم نانوتوی نے جو تحذیر الناس لکھی ہے، اس تحذیر الناس میں خدا کی قسم دیوبند نے جتنی نبی کی نبوت کو بیان کیا، نبی کی شان کو بیان کیا، ہمارے بریلوی علماء بھی اس کو نہیں بیان کرتے۔ میں نے کہا آگے چل، بیروی مسلک کے پیشوا جسے مانتے ہیں پیر قمر الدین سیالوی نے کہا کہ مجھے اس پہ فخر ہے کہ میری سند دیوبند سے جاتی ہے، میرا سلسلہ نسب قاسم نانوتوی سے جاتا ہے۔ میں نے کہا آگے آ، بریلوی مسلک کے علماء پیر نصیر الدین نصیر نے کہا کہ دیوبند کو گالیاں دینے والوں، دیوبند پہ کفر کے فتوے لگانے والوں، پیر نصیر الدین نصیر نے کہا میرے جد امجد پیر میر علی شاہ نے کہا کہ جب مولانا سید انور شاہ کشمیری تشریف لاتے تو میرے جد امجد پیر میر علی شاہ صاحب باہر آ جاتے اور استقبال میں کھڑے رہتے، جب تک انور شاہ کشمیری روانہ نہ ہو جاتے استقبال میں کھڑے رہتے، ادب میں کھڑے رہتے، ان کا احترام کرتے۔ پھر مان لے کہ مولانا قاسم نانوتوی نے جو کتاب لکھی، تحذیر الناس لکھی، وہ ختم نبوت کا انکاری نہیں ہے، ختم نبوت کا اقراری ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ دیوبند وہ ہیں کہ جن کے حصہ میں اگر تبلیغ کا مسئلہ آیا تو بانی تبلیغ مولا اشتیاق کاندر بھی اٹھے، اگر مسئلہ جہاد کا آیا تو شیخ الہند اٹھا۔ پھر اسی بات کا آگے چلیے، جہاد کا مسئلہ آیا تو دیوبند میدان اترنے والے، اگر سیاست کا مسئلہ آیا تو مفتی محمود اور دیگر علماء سیاست کرنے والے۔ آج بھی قائد ملت اسلامیہ، قائد انقلاب مولانا فضل الرحمان ہے۔ پھر مان لو کہ دیوبند وہ ہے کہ جس نے جہاد بھی کیا ہے، تدریس بھی کی ہے، کہ جن علماء نے تبلیغ بھی کی ہے اور تمہیں دین کا درس بھی دیا، تبلیغ کا درس بھی دیا، جہاد کا درس بھی دیا۔ یہ دارالعلوم دیوبند ہے کہ جنہوں نے ہر میدان میں کام کیا ہے، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ کون قاسم نانوتوی؟ کہ مولانا قاسم نانوتوی مولانا عبدالسلام نے جس عالم سے پڑھا، شیخ العربی والا جب سید حسین مدنی نے پڑھا، شیخ الہند مفتی محمود حسن دیوبندی سے، مفتی محمود حسن دیوبندی نے پڑھا، مولانا محمد قاسم نانوتوی سے، مولانا قاسم نانوتوی نے پڑھا، شیخ اسحاق سے، شیخ اسحاق نے پڑھا، شیخ عبدالغنی سے، شیخ عبدالغنی نے شاہ عبدالعزیز سے، شاہ عبدالعزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے، شیخ ابو طاہر مدنی نے حضرت علامہ محمد بن احمد سے، علامہ محمد بن احمد نے حافظ حسام الدین سے، حافظ حسام الدین نے شیخ ربیع بن سبی سے، شیخ ربیع بن سبی نے امام عینی ترمذی سے، امام عینی ترمذی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حضرت حماد سے، حضرت حماد نے عبداللہ بن مبارک سے، عبداللہ بن مبارک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک سے، انس بن مالک نے رسول اللہ سے پڑھا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اہل حق کے ساتھ رکھے، اگر موت دے تو انہی کے ساتھ دے، قیامت میں حشر ہو تو انہی کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ات کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ دنیا میں عام کر گئے کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔